الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله سبحانه وتعالى إن ربي لسميع الدعاء. وقال الله سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، یہ مائک وہ لائٹ یہ ساری چل رہی ہیں. کسی سے چل رہی بھائی؟ زور سے بولیے ذرا. میں تو کھا پی کے بیٹھا، شاید تم بھی. کس سے چل رہی بھائی؟ اچھا، بجلی کو پاور اس بجلی کو، اور بجلی ڈائریکٹ منہ پہ پڑ رہی کہ کس کے ذریعے؟ تاروں کے ذریعے سے آ رہی. تاروں کو پاور کہاں سے ملتے؟ میٹر سے. میٹر کو بڑی تاروں سے، بڑی تاروں کو ٹرانسفارمر کو. اگر پیچھے ساری وہ ایمٹی ختم ہو جائے، ٹرانسفارمر ختم ہو جائے، تو یہ ساری چیز کام کی ہے. 1 لاکھ روپے کا یہ میرے ان سے پوچھو یہ ساؤنڈ سسٹم سارا کتنے کا، آنکھیں عقل ٹکانے آ جائے. ایک پاور مل رہی ہے، اور اس پاور کو بھی پاور مل رہی ہے. جس طرح میرے چاند یہ سارا نظام بجلی کے تحت چل رہا ہے، انسان کے اعضاء کو بھی ایک پاور مل رہی، وہ دل سے مل رہی. دل کو پاور اللہ کے خزانوں سے، اللہ کی محبت کی مل رہی. تو ہمارا اس وقت اگر یہ بجلی چلی جائے، پیچھے پاور فیل ہو جائے، اور وہ پیچھے جہاں سے ہمیں بجلی پہنچ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. تو اسی طریقے سے میرے عزیزوں، دل کو پاور ملنی بند ہو جائے اور دل آگے پاور دینا چھوڑ دے تو انسانی جسم بھی سارا بیکار ہے. جب اس کی پاور ہی پیچھے سے ختم ہو گئی اور اس کی بیٹری ہوگی ڈیڈ، پھر ماں بھی کہے گی شرم نہیں آتی، نماز کیوں نہیں پڑھتا، بیٹری مجھے پڑی. ابا بھی کہے گا یار شرم کر، تیری اٹھک بیٹھک کن کو کے ساتھ ہے. پھر لوگ کہیں گے یار کدھر حلال بھی کھا لیا کر، کبھی کہا کر یار سود ہے اس کو چھوڑ دے. جہاں سے پاور آنی چاہیے تھی ان چیزوں کی، اچھائی برائی، حلال حرام کو سمجھنے کی، وہ تو پاور ہی ختم ہوئی پڑی. اگر اندر کی بیٹری چارج ہو تو میرے محترم دوستو بزرگوں، انسان یہاں بیٹھ کر مکے مدینے کی حاضری کی دعا کرتا ہے. اگر بیٹری اندر کی ڈیڈ ہو جائے، ختم ہو جائے، تو مسجد کے پڑوس میں مکان ہو، خدا کے گھر میں آنے کو دل نہیں کرتا. اپنی ہم اندر کی بیٹری کو ہر وقت چارج رکھیں، دل کی پاور کو ہر وقت مضبوط رکھیں. جہاں چلے کرنٹ، گناہ دیکھے آنکھیں نو ہو، فوراً کرنٹ اندر سے مارے. خبردار، غل چیز ہاتھ کے اندر آوے، اندر سے کرنٹ ہی سے پہنچے. کوئی ایسا رستہ کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں قدم اٹھے تو اندر سے پیروں کو کرنٹ پہنچے. بیٹری ڈیڈ ہے میرے پیار.
اسے اللہ کی محبت کی جھٹکے لگاؤ، اسے خشیت الہی کے جھٹکے لگاؤ، اس کو اللہ کے ڈر اور خوف کے جھٹکے لگاؤ، یہ چارج ہو جائے۔ لیکن ہم اس بیٹری کو چارج نہیں کر رہے۔ پورے حاصل پور کے اندر جگہ جگہ بیوٹی پارلر، مردوں کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی سیلون بنے پڑے ہیں۔ کوئی چہرے کو بنا رہا ہے، اتنا چہرہ بننے کے باوجود بھی چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے۔ یار سننا سننا بیٹھا، غمگین بیٹھا، پریشان بیٹھا، کیا بات ہے؟ ایک بات بتاؤ محترم مکرم دوست بزرگوں، انسان ہے، گردوں کا سے مرض ہے، بندہ دیکھ کے کہتے یار کیا بات ہے، بیمار ہے تو؟ اس کے اوپر لکھا ہے گردے کی تکلیف، اس کے اوپر لکھا ہے دل کی تکلیف، اس کے اوپر لکھا ہے پھیپھڑوں کی تکلیف، یار کیا بات ہے تو؟ ماشاء اللہ تشریف دار ہے حضرت تصویر طریقت قاری محمد یاسین صاحب، جمعیت کی ماشاء اللہ امیر ہیں اس کے ضلع بہاولپور کے، اور مدرسہ صدیق اکبر کے محتوی میں بہت سارے ادارے حضرت کو دل کی عطا کریں گے، اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ نہ قبول فرمائے۔ قاری محمد یاسین صاحب اوپر آ جائیں گے اچھا۔ پھیپھڑے کی بیماری ہو، دل کی بیماری ہو، چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، اور چہرے کو پڑھ کر، چہرے کو دیکھ کر پڑھنے والے سمجھنے والے کہتے ہیں بیمار ہے، تو چہرے پر تو نہیں لکھا تھا کہ دل کی تکلیف ہے، گردوں کی بیماری۔ تو جس طرح اندر کی مرض ہو اس کا اظہار چہرہ کرتا ہے، اس درد اس تکلیف کا اظہار چہرے پر آتا ہے۔ اگر اندر بیٹری چارج ہو تو اس کا اظہار بھی انسان کے کردار کے اوپر ہے۔ اگر کردار بدلنے لگ جائے تو سمجھ لو اندر کی بیٹری نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ غلط راستوں پر چلنے میں اور غلط کاموں میں کرنے میں دل لگے تو سمجھ لو اندر بیٹری مجھے وہ چارجنگ، مجھے وہ ارتھ نہیں دے رہی کہ جس سے میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکوں۔ ہاتھ باندھ کے بیٹھیں گے پھر بھی غلط راستے پر جانے کو، غلط ہاتھ پکڑنے کو دل کرے گا، کیونکہ اندر سے پاور نہیں ملی۔ دنیا کی بیٹری گاڑیوں کی، کاروں کی، موٹر سائیکلوں کی ڈیڈ ہو جائے تو چارج بیٹری کے ساتھ اسے جھٹکا دلواتے ہو۔ اگر اپنے اندر کی بیٹری جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے تو ایسے اللہ والے جیسے مفتی صاحب آپ کے ہاں بیٹھے، قاری یاسین صاحب بیٹھے، ان اللہ والوں کی صحبت میں تشریف لے جائیے، نگاہیں ان کی پڑتی رہیں گی، ڈیڈ بیٹری چارج ہوتی رہے گی۔ 3 جگہوں سے ہمارے پر نحوست برس رہی، 3 جگہوں سے۔ امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے کہ انسان کی زندگی کے اندر جو نفسی اور بگاڑ پیدا ہوا پڑا ہے 3 راستوں سے۔ پہلا یہ کہ 80% نسل کا تباہ ہو جانا اس وجہ سے ہوا، یہ بچے اللہ اس کے رسول سے دور، غموں میں، پریشانیوں میں، یہ بچے، یہ انسانی نسل جو تباہ ہو رہی ہے، 80% اس میں یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر حلال آنا ختم ہو گیا۔ دوسری بات 10% ہماری نسل کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ بے نمازی ہاتھوں کا کھانا شروع کر دیا۔ 10% انسانیت اپنی اوقات سے اس لیے گر گئی کہ ہم نے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دیا، اللہ کے ولیوں کے پاس، دیندار لوگوں کے پاس، متقی لوگوں کے پاس ہم نے بیٹھنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آوے گھاوے ساری کی ساری نسل تباہ ہو گئی۔ ذمہ داری صرف کرتا ہوں حاصل پور کے غیور مسلمانوں، 8 دن، نہ 6 نہ 7 نہ 9 نہ 10، 8 دن پورے، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک 2 کام کر لو، نہ سمجھانا پڑے گا، نہ پڑھانا پڑے گا، نہ دکھانا پڑے گا، نہ بتلانا پڑے گا۔ 8 دن حلال روزی گھر میں لاؤ، اور گھر والی سے کہہ دو بچوں کو جو کھانا پکا کے دینا ہے نماز قرآن کی پابندی کے ساتھ، باورچی خانے میں گھسے تو وضو، سر کے اوپر دوپٹہ ہو، ذکر الہی سے سبزی کٹے، ذکر الہی سے چمچہ چلے، اللہ کا ذکر نور شریف پڑھتی ہوئی گھر کے کچنوں سنبھال لے۔ جو بچہ تمہیں جمعے کی نماز میں نظر نہیں آتا، انشاءاللہ نمازی عورت کے ہاتھ کا کھلاؤ، تمہیں تہجد کے لیے مصلی پہ نظر آئے گا۔ ذمہ داری سر کا
جہاں کہیں بھی جلسہ ہو ہمارا کھڑا رہنا صاحب کیا ہوتا ہے پتہ؟ متقی لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں. نماز پڑھنے والے سے متقی بڑا کون ہوتا ہے؟ ایک بندہ تقوی پرہیزگاری کی بلندیوں پہ چڑھ گیا لیکن نماز کا سجدہ نہیں، اس کا تقوی بیکار. اور نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب برائیوں سے روکے گی انسان تقوی کی بلندی پہ چلا جائے گا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اگر چاہتے ہو ذمہ داری سے علماء کرام کی موجودگی میں، اگر آپ چاہتے ہو کہ کلمے پر موت آئے اور کلمہ پڑھتے موت آئے اور حلال ہاتھوں سے نیک ہاتھوں سے قبر میں اترے، تو نماز کے تحفے کو اپنی زندگی کے اندر سجا لیں. 90% انسان کی جسمانی، 90% انسان کی روحانی بیماریاں نماز کے پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی. باقی صدقہ، خیرات، رمضان، قرآن کی تلاوت، 10% بیماریاں ان سے ختم ہو جائیں. اگر 10% میرے عزیزوں رہ جائے تو 90% طاقت پہنچتی ہو تو 10% کا کوئی کام ہوگا؟ دو چیزوں سے یاری لگا لو، دو اللہ کے تحفوں سے یاری لگا لو. دنیا کا یار تمہیں قبرستان تک لے کے جائے گا، یہ یار تمہیں جنت الفردوس کی چوکٹ پار کرائیں گے. پہلا یار نماز کا سجدہ، دوسرا یار قرآن کی تلاوت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نماز پابندی، یہ سفارش، قرآن کریم کی تلاوت ہو، پڑھنا نہیں آتا دیکھنا شروع کر دو، یہ دیکھنا بھی برکت ہے. قرآن کھول لو، اللہ گھروں میں نور عطا فرمائے گا. اس پر عمل کرنا شروع کر دو، اللہ زندگیوں کے اندر نور نصیب فرمائے گا. اور میرے پیارو، اللہ تمہیں بہت عزت عطا فرمائے. قرآن پاک کے وہ حافظ جو نکمے ہو گئے اور قرآن پڑھ کے بھول گئے، اللہ کے واسطے زندگی ہے قرآن پڑھ لو، ورنہ سارے معاملات تو بعد میں. قرآن جب اپنا حق مانگے گا نا، بندہ جب اپنا حق مانگتا ہے نہ گلی دیکھتا ہے، نہ بازار دیکھتا ہے، نہ بڑا دیکھتا ہے، نہ چھوٹا. میرا کہ جی میرا نہیں دیتا. قرآن بھی قیامت کے یہ نہیں دیکھے گا کشمیری آیا، ہاشمی آیا، فقیر آیا، میرا حق کوئی نہیں دیا. مجھے پڑھا ساری زندگی اس نے میری نسبت کے ساتھ، میرا نام ساری زندگی اس نے لیا، میری نسبت کا نام اس نے حافظ. حافظ کا نام بھی کوئی یاسر پور میں جانتا تھا، جسے شرم نہیں آتی کہ میری نسبت کا نام لیا اور مجھے بھول جائے. یا اللہ اس سے تو نہیں پڑھتا. یہ جھگڑالو ہے. اگر پڑھنے والے کو جنت میں لے کے جائے گا تو اس کی گستاخی قدری کرنے والے کو پھنسائے گا بھی ضرور. میں اولین ترجیح، آپ کو احساس ہے، آپ کو احساس ہے، اسی احساس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ کہتے ہو مولوی صاحب اس کے لیے دعا فرماؤ، دیکھنے قرآن پڑھ کے بھول گئے. مولوی صاحب میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں قرآن یاد کرانے کی، قرآن یاد کے نہیں کرتا. ابھی آپ کو کیا فرما رہے تھے بھائی صاحب صاحب کہ ہاتھ اٹھائے؟ قبولیت ہے ماں باپ کے ہاتھوں کے. جتنی دعائیں آپ عبد الحنان سے کرواتے ہو اس میں سے ایک مرتبہ اپنے باپ سے اور ماں سے دعا کراؤ. اللہ کی قسم اللہ کم سے زندگی کے نقطے پلٹ کے رکھتے ہیں. انہیں ہم نہیں سمجھتے نہیں، انہیں تو گھر کے اندر سمجھتے کہ ان کی حیثیت کوئی نہیں. حالانکہ پیروں سے بڑے پیر یہ ہیں، فقیروں سے بڑے فقیر یہ ہیں، متقیوں سے بڑے متقی یہ ہیں. ان کی ولایت کا ذکر اللہ نماز میں کر رہے ہیں، ان کی شان کو اللہ نماز میں کے اندر بیان کر رہے ہیں، ان کے مقام اور ہستی کو. میں نماز کے اندر یاد کروں گا عبد القادر جیلانی، میری نماز باقی رہے گی. میں نماز میں یاد کروں گا بایزید بستامی، باقی رہے گی. لیکن میں جب نماز میں کہوں گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب کعبہ کی قسم نماز جب ماں باپ کی دعا کرنی شروع کروں گا، نماز تو قبولیت کے درجوں پہ چڑھتی نہ شروع ہو جائے گی. میرے نوجوان، میرے پیاروں اور میرے بزرگوں، جن کے فوت ہو گئے وہ قبرستان جانا نہ چھوڑیں، اور جن کے زندہ ہیں وہ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھنا نہ چھوڑیں. بادشاہوں کے خزانوں سے وہ چیز نہیں ملتی جو اللہ ماں باپ کے قدموں کے صدقے عطا فرماتے ہیں. امتحان سر پہ آ رہے ہیں، پڑھیے ضرور، لیکن ماں باپ کی دعاؤں کو ساتھ لیجیے. ماں باپ نے کہہ دیا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، یہ کیا؟ یہ دعا ہے. آج میرے عزیزوں، میں پرسوں ترسوں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا باپ بچیوں کو جہیز دیتے ہیں اور بچیاں جہیز کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، نہیں یہ بھی لینا، یہ بھی لینا. اماں کہتی بس کر. امی آپ کو کیا؟ میں ابو سے کہہ رہی ہوں نا، آپ کو تھوڑی کہہ رہی ہوں. میں نے یہ لینا، میں بھائی کو کہہ رہی ہوں، میں تجھے تھوڑی کہا. بھائی کہتا بس کر، بہت تھوڑا دے دیا، چلتے تو جب تک ہو جائے پڑے. میں تو اپنے ابا کو کہہ رہی، تجھے تھوڑی کہہ رہی.
باپ سے کہو کہ ابا جہیز دے اپنی مرضی کا اور دعا دے میری مرضی کی. کیوں جہیز سسرال جاتا ہے اور دعا عرش مولا پہ جاتی ہے. سبحان اللہ. جہیز تو گیا سسرال، اور پھر جب جہیز بھیجتے ہو سسرال میں تو پھر ٹریکٹر والے، گاڑی والے سے، ڈالے والے سے، ڈاڑسن والے سے، ٹرک والے سے سنبھال کے رکھی ہو. وہ کہتا گدی رکھ لے، فوم لے آ، چادریں سوٹ دے، پرالی رکھ دے، یوں کر دے، سامان محفوظ ہو کے جائے گا. اگر دعا چاہتے ہو کہ عرش اللہ پہ پہنچ جائے تو اس کے اوپر پیکنگ درود شریف کی کر لو. خدا کی قسم دعا تمہاری باحفاظت عرش اللہ پہ پہنچ جائے گا. درود شریف کی بڑی برکات ہے. حضرت خواجہ حسن وصی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی حضرت جی کچھ عرصہ ہو گیا میری بچی کا انتقال ہو گیا، وہ بچی مجھے خواب میں نظر آ جائے، میں دیکھنا چاہتی ہوں بچی کس حالت میں ہے. ہمیں بھی کبھی خیال آیا کہ اماں ابا خواب میں نہیں آئے؟ آیا کبھی خواب میں؟ کبھی سوچا مر گئے اچھا کمرہ خالی ہو گیا. حضرت خواجہ حسن وصی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیے. وہ عورت دعا لے کر چلی گئی. اگلے دن روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی حضرت جی آپ دعا نہ کرتے تو اچھا تھا، آپ نے دعا فرما دی، اللہ نے میری بچی کی اصلی حالت مجھے دکھا دی. اللہ اکبر. قبر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کی لپٹوں نے میری بچی کو چاروں طرف سے جکڑ رکھا ہے. حضرت جی آپ دعا فرما دیں میری بچی کے لیے آسانی ہو جائے. حسن وصی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا الہ العالمین اس کی بچی پہ رحم فرما دے، ماں کی پریشانی کو اللہ ختم فرما دے اور اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما دے. اللہ اکبر. وہ ماں دعا لے کر دوبارہ چلی گئی. حسن وصی رحمت اللہ علیہ اپنی آرام گاہ میں آ گئے اور آ کر آرام کرنے لگے. خواب میں آپ نے نیند میں خواب میں دیکھا ایک حسین و جمیل لڑکی آئی، خوبصورت لڑکی آئی، سبز رنگ کی پوشاک اپنے اوپر اوڑے ہوئے اور جنت کے دروازے پہ کھڑی مسکرا رہی ہے. جناب حسن وصی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی اے اللہ والے تو مجھے پہچانتا ہے. آپ نے فرمایا دنیا کے اندر تو میری باقی کوئی نہیں تو کون ہے؟ کہا اس عورت کو تو پہچانتا ہے جو کل بھی تیرے پاس آئی تھی آج بھی تیرے پاس آئی ہے. آپ نے فرمایا ہاں ہاں وہ تو اپنی بچی کا دکھڑا لے کے آئی ہے. کہ جا اس ماں کو بتا دے کہ مالک کائنات نے میرے ساتھ یہ سلوک کر رکھا ہے، اللہ نے مجھے یہ انعامات کی بارش میں رکھ رکھا ہے. حسن وصی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تیری ماں تو کچھ اور آ کے بتا کے گئی ہے، کچھ منظر اور نظر آ رہا ہے. کہ حسن وصی جو میری ماں نے دیکھا وہ بھی سچا ہے، جو تو دیکھ رہا ہے وہ بھی سچ ہے. بتا پھر اس مقام سے اس مقام پہ کیسے پہنچ گئی، تیری حالت کیسے بدل گئی؟ کہنے لگے حسن وصی کل عصر کی نماز کے بعد قبرستان کی دیوار کے پاس سے ایک نوجوان گزرا، اس کا کوئی رشتہ دار بھی قبرستان میں دفن نہ تھا. پتہ نہیں اس کے جی میں کیا آیا، اس نے قبرستان کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دیا. ابھی قبرستان کی دیوار اس نے پار نہ کی، اس کی درود شریف کی برکت سے اللہ نے سارے قبر والوں کا عذاب قبر معاف فرما دیا. کتنی برکت ہے درود شریف کی. جتنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے اتنی آپ کی محبت کا احساس دل کے اندر گڑتا جائے گا، گھر کرتا جائے گا. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا المرء مع من احب الی، جس کے ساتھ جو محبت جو اظہار کرتا گیا، جس کے طریقوں کو، جس کی محبت کے گیت دنیا کے اندر گاتا گیا، قیامت کی اللہ اسی کے ساتھ اس کو حشر فرمائیں گے. اگر میرا عزیز و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح شام درود شریف کی کثرت ہو جائے، گنتی میں ان گنت درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ امید ہے قیامت کے دن جس کا نام لے کے دنیا سے گئے اللہ اس کا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا. مختصر درود شریف میں جامع درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا جو درود ابراہیمی پڑھا آپ کو مجھے پتہ ہی نہ چلا. اس طرف جو فرشتہ کھڑا ہے جس کے پاس گناہوں والا رجسٹر ہے، میں نے درود شریف پڑھا میرے عزیزو اس فرشتے نے 10 گناہ کم کر دیے، اس نے 10 نیکی لکھ دی اور 10 درجوں کو اللہ نے بلند فرما دیا. نماز پڑھیں گے نیکی والا فرشتہ حرکت میں آئے گا، روزہ رکھیں گے نیکی والا فرشتہ حرکت میں آئے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے نیکی والا فرشتہ حرکت میں آئے گا. اگر گناہ کریں گے، بدنگاہی کریں گے، ہاتھ سے ظلم کریں گے، پاؤں سے گناہوں والے راستے پہ چل کے جائیں گے،
تو یہ نیکیاں نہیں برائی لکھنے والا فرشتہ حرکت میں آئے گا. ایک عمل ایسا ہے بندہ وہ عمل شروع کر دے تو دونوں فرشتوں کا قلم حرکت کے اندر آ جاتا ہے. وہ عمل کون سا؟ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو ادھر والا فرشتہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے, ادھر والا فرشتہ نام اعمال سے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے. میرے بچوں تسبیح ہاتھ میں لینے کی عادت ڈالیے. بے شک نہ بھی کچھ پڑھو تسبیح ہاتھ میں ہر وقت رکھا کرو. دانا پھیرنا شروع کر دو. آج دانا پھیرنے کی عادت پڑ گئی, خدا پاک کی کرم سوتے ہوئے اللہ اپنے ذکر کے جلوے نصیب فرمائے گا. مشابہت تو اختیار کریں. سر کو میرا عزیزو اب سردی ہے, اب تمہارے بالوں کی فیشن کہاں گئے؟ جب سر پہ آر پڑی تب ٹوپی رکھ لی, جب گرمی آئی ٹوپی اتار دی. مفتی صاحب کو, منصور صاحب کو, پیر جی کو, رانا صاحب کو سردی گرمی کیوں نہیں لگتی؟ عبدالحنان تو گرمی کے اندر بھی پگڑی پہن کے رکھتا ہے, اسے گرمی کیوں نہیں لگتی؟ اس جسم کو احساس دلا دو اللہ اکبر. اگر سنت رسول کا تاج سجائے گا یہ جسم قبر اور حشر کے اندر اللہ کے عذابوں سے بچ جائے گا. اس کو پیک کرو, اس کی پیکنگ ہے. موبائل کا کور تمہیں گھر کے اندر موجود نظر آتا ہے, سگار میز کا کور تمہیں موجود ہے, ٹی وی ٹرالی کا تمہارے پاس کور موجود ہے, فریج کا کور موجود ہے, ایک انسان کا کور بھی تو اللہ نے رکھا ہوا ہے. آنکھوں پر اللہ اکبر حیا کا کور چڑھا تاکہ بے حیائی نہ دیکھ سکے, زبان پر سچائی کا کور چڑھا تاکہ جھوٹ نہ بول سکے, دل کے اندر خشیت الہی کا کور چڑھا تاکہ اس کے اندر اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ آ سکے. دماغ کے اوپر میرے عزیزو اچھی سوچوں کا, اللہ کی محبت کا کور چڑھا لے اللہ اکبر تاکہ اس کے اوپر غلط سوچوں کا میرا اثر نہ آ سکے. پاؤں کے اوپر میرے عزیزو اللہ اکبر تقوی پرہیزگاری کا کور چڑھا لے دل کے اوپر تاکہ ہر چیز تیری پیکنگ ہو سکے, گناہ کہیں سے نہ گھس سکے. علماء کرام بیٹھے, ان سے پوچھو ننگے سر والا آدمی, یہ وکیل صاحب بیٹھے, اللہ اکبر انہوں نے وکالت پڑھی, اللہ کرے شریعت بھی سارے پڑھ جائے. فرمایا اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے جس کا سر ننگا ہو اسلام اس کی گواہی قبول نہیں کرتا ہے. علماء اکرام اس کی تائید کریں گے, اتفاق کریں گے کہ انسان کے ساتھ جب شیطان کا واسطہ پڑتا ہے تو انسان کا حملہ انسان کے سر کے اندر سے ہوتا ہے. شیطان انسان کے اندر سے داخل ہوتا ہے تو سر کی پیکنگ کرو. رب کعبہ کی قسم ذمہ داری سے عرض کر کے جا رہا ہوں, آپ سر کے اوپر ٹوپی رکھنا چھوڑ دو, شروع کر لو. لوگ آپ کا نام ہی بدل دیں گے. کوئی حافظ جی کہے گا تو حافظ ہو کوئی نہیں, کوئی مولوی جی کہے گا مولوی ہو کوئی نہیں, کوئی قاری صاحب کہے گا ہو کوئی نہیں, کوئی حاجی صاحب کہے گا ہو کوئی نہیں. اور لوگوں نقل اتارنے پہ تمہیں کچھ ملے گا, جب تم اصل پر آ جاؤ گے تو پتہ ہے اللہ کن کن نعمتوں سے آپ کو مجھے نوازے گا. اللہ کے فضل و کرم سے روزانہ 2 سے 3 شہروں کے اندر ہو کے آتا ہوں. میرے عزیزوں کسی نے مجھے روڈ سے نہ نکالا, بلکہ لوگوں نے پھولوں کی بارش کی, لوگوں نے استقبال کیے, لوگوں نے گھروں کے اندر کھانا کھلایا. غیرت مند لوگوں کی بھی غیرت والی دھیاں سر جھکا کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. بولنا ان کے سر پہ ہاتھ رکھو, ان کے سر پہ پیار کر دو, بولنا بیٹی کے لیے دعا کر دو. لوگ بچیوں کو اپنے پاس بٹھا دیتے ہیں, اپنی گھر والیوں کو کہتے ہیں ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دو. وہ علیحدہ بات ہے, شرم جائز ہے کہ نہیں جائز, نہ جائز ہے, لیکن لوگوں کی سوچ آپ کے بارے میں لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں. اگر آپ یہ جھوٹی سی یہ کردار اپنا لو, اندر پتہ نہیں میرے کیا ہے, آپ کے کیا, یہ تو اللہ ہی کو علم ہے, لیکن آپ نقل اتار لو گے. خدا پاک کی قسم اللہ اصل کو بھی قدموں کے اندر جھکا کے رکھ دے گا. کتنا بھی کوئی جگری یار ہو, جوان یار ہو, کوئی اپنے گھر کے اندر گھساتا ہے, کوئی ماں بیٹیوں کو سامنے لا کے بٹھاتا ہے, اللہ اکبر, لوگ تو اپنی گھر والوں کی فلیش فون کے اوپر باتیں کراتے ہیں, واللہ ان کے لیے دعا کر دو. کوئی انگلینڈ سے بات کراتا ہے, یقین ڈالو اگر نقل کے اندر اتنی برکت ہے تو شکل اصل کے اندر اللہ کتنے مرتبہ عطا فرمائے گا. میں پورے بازاروں میں چکر لگاتا ہوں. قاری یاسین صاحب جب وہاں سے آ رہے تھے, آپ کی شلوار ٹکنوں سے اونچی, مفتی صاحب کی شلوار ٹکنوں سے اونچی, رانا صاحب کی, کیا میں کسی نے برادری میں سے نکال دیا, کیا کسی نے ہمارے آگے سے روٹی چھین لی؟ لیکن دنیا نے ہمارے پیروں کی طرف دیکھا, شلوار چھوٹی سی گئی ہے, پجامہ کہاں چلا گیا, کس نے کہا بچے کی پہن رکھی ہے, کس نے کہا بیوی کی پہن رکھی ہے. اللہ فرمانے عبدالحنان آج تانے برداشت کر لے, قیامت کے دن ایک ایک تانے کے بدلے میں تیرے مرد میں بلند نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. یہ میں نے کیا, اللہ کی قسم, یہ میری سوچ نہیں, یہ میری فکر نہیں, یہ تو آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا وہ لباس ہے. اللہ کے پیغمبر نے, ہو فیشن ضمیر ہو, فیشن کرنے والوں, اللہ کے پیغمبر نے تو یہاں ٹانگوں کو پنڈلی تک ہاتھ لگا کے فرمایا تمہاری شلوار یہاں تک, تمہاری تہمت, تمہاری لنگی یہاں تک ہونی چاہیے. یعنی بار بار اگر یوں فرما دیتے شلوار ٹخنوں سے اونچی کرو, آپ کو لگایا تاکہ تاکید بتلا دی کہ اللہ کے بندے ہونے میں تمہیں یہ بھی کرنا پڑے گا.
اب جن کی نیچے ہے کوئی انہوں نے تخت، کوئی انہوں نے فلسطین فتح نہیں کر لیا، اور جس کی اونچی ہے انہوں نے کوئی اسرائیل کو نہیں مار دیا، لیکن میرے عزیزو اللہ کے ہاں انسان کا بہت بلند مقام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ برکاتہ کی خانقاہ سے ملا، عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس آیت کی تفسیر، اس آیت کے ترجمے کی تفسیر کہ جو لوگوں اللہ کی رسول کے محبت کے قریب ہو جائے گا، اللہ پاک اس سے محبت کے قریب ہو جائے گا، اللہ اسے قرب دے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پائے گا۔ تو سب سے پہلے میرا عزیزو معاشرہ سدھارنے سے پہلے، اولاد سدھارنے سے پہلے، سب سے پہلے گھر سدھارنے سے پہلے اپنی زندگی کے اصولوں کو سدھارو۔ آج جب آپ اپنے گھر جانا تو اس شیشے سے پوچھنا ہو بھائی خدا کے واسطے میں نے تیرا بگاڑا کیا؟ تیرے سامنے انڈیا کے کھلاڑی کی شکل بناؤں تو ویلن گڈ کہتا ہے، پاکستان کے ایکٹر کی شکل بناؤں تو کہتا ہے واہ 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 واہ، امریکہ کے کسی کی شکل بناؤں، ننگوں کی شکل کے بناؤں تو کہتا ہے واہ 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 واہ، اگر آمنہ کے لال کی نقل اتاروں تو کہتا افسوس افسوس افسوس۔ اللہ اکبر، 25 سال کا جوان ہے، 50 سال کا بوڑھا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے داڑھی بڑی بڑی لگ رہی ہے، چہرہ عجیب عجیب سا لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، امی بھی کہہ رہی ہے، بیگم کہہ رہی ہے جا بابا کو لا کے شیشہ دکھا، امی کہہ رہی لا میرے پوت کو لا کے شیشہ دکھا، دیکھ کہ تیری حالت کیسی لگ رہی، کیا ہو گیا؟ تیرے پاس پیسے ختم ہو گئے؟ یہ ماں ڈاکن ہے، یہ ماں اللہ کی قسم، یہ ماں ڈاکن ہے جو اپنے بچے کو جنت میں جانے سے روک رہی ہے۔ جا پاندان میں سے الماری میں سے 500 روپے اٹھا لے، جا بھی دکان کھلی ہوگی جا کر وہاں جا کے اچھی طرح بال کٹا کے آ اور اچھی سی شیپ کروائیے، ذرا اچھی سے اللہ اکبر چل بھی کرا لینا۔ یہ ماں ظالم ہے، یہ آمنہ کے لال کے طریقوں سے مجھے موڑ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا اس باپ کی نظر کو کیا ہو گیا، اتنے اتنے بال منہ پر لٹکے، یہ نظر نہیں آتے، اتنے اتنے بال نظر آ جاتے ہیں۔ باپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر انگلی اٹھا رہا ہے، اور ظالمہ تجھے پتہ ہے مخالفت کس کی ہو رہی ہے؟ یہ آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، وہ کھلا کھلا انگلی سے، ہاتھ کے اشاروں سے اور زبان سے حضور کی گستاخی کر رہا ہے۔ یہ کیسا کملی والا، کیسا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اپنے کردار کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر ختم موجود، ہمارے گھر کے اندر 11ویں شریف موجود، میں منع نہیں کرتا لوگ اللہ نے تمہیں دیا تو کرو، اپنی اپنا نظریہ، اپنی اپنی سوچ ہے، میں تیلی لگوانے نہیں آیا، میں تمہیں جلانے نہیں آیا۔ میرے عزیزو کلمے والی زندگی جب اپنا لوگے تو میرے عزیزو تمہیں اچھے کا اچھا، برے کا برا پتہ لگ جائے گا۔ ختم تمہارے میرے گھر میں موجود، عید میلاد النبی کے میلاد موجود، محرم الحرام کی نیاز تیرے میرے گھر میں موجود، حلوے موجود، کھچڑا موجود، 12 سال کی نیاز تیرے میرے گھر کے اندر موجود، مٹھائیاں موجود، ختم پاک تیرے درود مائی تیرے گھر میں موجود، آدنامہ تیرے گھر میں موجود، پنسورہ تیرے گھر میں موجود، میلاد اکبر تیرے گھر میں موجود۔ دو چیزیں تیرے میرے گھر میں موجود نہیں جو آمنہ کا لال جاتے ہوئے امت کی جھولی میں تحفہ ڈال کے گیا۔ فرماؤ لوگوں دو تحفے دے کے جاروں نے سنبھال کے رکھنا ہے، کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کے تحفے مجھے دنیا داروں نے دیے، خدا کی قسم یہ تحفے آمنہ کے لال نے خدا سے لے کے تیری میری جھولی میں ڈال کے دو تحفے تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ آخری وقت میں فرمایا سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رو کے دکھائے، جبرائیل بار بار آئے، کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ آج میرا عزیزو بھائی قدیر کامران کے ابا فوت ہو گئے، اماں 3 مہینے پہلے چلی گئی، تم سارے کے سارے افسوس کرنے کے لیے آئے، سارے دلاسا دینے کے لیے آئے۔ جب آمنہ کے لال کی اماں جان چلی گئی، ابا جان چلے گئے تو دلا سے خدا دے رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیوی کا انتقال ہوا، او لوگو اماں خدیجہ کا انتقال ہوا۔ چاچا ابی طالب کو کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن شفیق تھا، پیار کرتا تھا، جب چاچا چھوڑ کے چلا گیا، تم افسوس کرنے کے لیے، تم اظہار افسوس کرنے کے لیے یہاں بلا رہے ہو، اللہ دلاسا دینے کے لیے آمنہ کے لال کو عرش مولا پر معراج میں بلا رہا ہے۔ آجا میرے محبوبہ قدیر صاحب، بھائی کامران صاحب، بھائی قدیر کامران صاحب، ابا کا انتقال ہوا، لوگوں نے کہا ذرا ذہن اپنا ذرا کہیں چلے جائیں، آؤ سیر کر
کر کے آ جائیں، آپ فلانی جگہ چلیں، آپ فلانی جگہ چلیں، غم ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا جبرائیل دیکھا آمنہ کا لال ہے، ہر وقت روتا روتا پھر رہا ہے، خدیجہ کی جدائی کا صدمہ، ابی طالب کی جدائی کا صدمہ، اللہ اکبر، ماں کی جدائی کا صدمہ پہلے برداشت کیا، ابا کی جدائی کا صدمہ پہلے برداشت کیا، اب تکلیفیں بڑی آ گئی، اللہ اکبر، کبھی خون نکلا، کبھی پتھر پڑے، کبھی چمڑے ادھرے، کبھی گھر سے بے گھر ہوئے، اللہ اکبر۔ کس نے کہہ دیا ماں چلی جائے، باپ چلا جائے، بہن بھائی چلے جائے تو کہتے ہیں انسان تنہا ہو گیا، جا میرے محبوب کو میرے سامنے لا کے بٹھا دے تاکہ دنیا والوں کو بتا دوں، اللہ اکبر، محمد تنہا نہیں ہوا، محمد کے ساتھ محمد کا خدا ہے۔ میرا محبوب پریشان نہ ہونا، جب تیری رسالت پر، تیری ختم نبوت پر انگلی اٹھے گی، تیرے کردار پر، تیرے گھرانے پہ انگلی اٹھے گی، دفاع میں کروں گا، پریشان نہ ہونا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں نے تیرے ساتھ وعدہ نہیں کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے دنیا سے چلے گئے، پریشان ہو گئے، جس گلی سے گزرتے لوگ کہتے ہیں اے اللہ، وہ کہہ رہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، اس کی نبوت کا تاج کہاں باقی رہے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے بڑے رازوں کو چھپا رکھا ہے، اللہ نے سورت کے اندر بڑے موتیوں کو چھپا رکھا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ اکبر، تنگے معاش والوں کے لیے بہت بڑا ہے وظیفہ۔ او لوگو، تم بے سہارا نہ ہو، اپنے دل کی بیٹری کو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نمازوں کے سجدوں کے ساتھ اپنی بیٹری کو چارج کرتے رہو، او لوگو قربانیوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں سخاوت کے ساتھ کرتے رہو۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، نماز کا سجدہ تو کر کے دکھا، میں ذمہ داری لے رہا ہوں، تیرے دشمن کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ یہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ زمین آسمان کا مالک، خلق سبع سماوات طباقا کا اعلان کرنے والا اللہ کر رہا ہے۔ فرمایا جس بندے کے پر تنگ دستی ہو اور ذریعہ معاش کی تنگی ہو، اول آخر علماء اکرام نے فرمایا اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 129 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھنا شروع کر، اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما دے گا۔ یہ میری بہن کوئی بیٹھی ہو، یہ میرے بزرگ میرے جوانوں میں کوئی بے اولاد ہو، فرمایا درود شریف پڑھ کر 129 مرتبہ یہ سورہ پڑھنی شروع کر دے، مسلسل 4 مہینے پڑھے، اللہ اس کی برکت سے جڑی گود کو آباد فرما دے گا۔ وہی بات کہ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اور لوگ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں جو عشق نبی کوئی نہیں۔ عشق نبی جب تک ساتھ نہیں ہوگا میرے عزیزوں، ہر طرف گمراہی والا راستہ نظر آئے گا۔ یا اللہ، دنیا کے اندر کسی کو کام پڑ جاتا ہے میرے اللہ، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اگر کسی کو قرضے کی ضرورت ہو، رانا صاحب سے کہے گا، تعلق والے سے کہے گا، قریب والے سے کہے گا، اللہ جب میرے عزیز ہو، یا اللہ جب مجھے ہدایت کی ضرورت ہو، الہ العالمین پریشانیوں کی ضرورت ہو، تیری مخلوق وہ مجھے تنگ کرنے لگ جائے، غیر کا دروازہ، غیر کا ہاتھ، دست قدرت اللہ تیرے دینے والا، اللہ اکبر، ہاتھ میرے چھوڑ جائے، تیری رحمت والا دریا میری طرف سے رخ موڑ لے، تو پھر اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، میں تیرے سے دور تھوڑی، ان ربی لسمیع الدعاء، اے میرے بندے جہاں وہیں بیٹھ جائے کر، یا اللہ کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں زمین، کہاں آسمان، کہاں ساتوں آسمان، کہاں اللہ عرش مولا، کہاں سدرۃ المنتہی، یا اللہ یہ سونڈ بند ہو جائے، اس احاطے سے باہر آواز نہیں جاتی، میں کتنا چیخ کے تجھے بلاؤں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے اللہ حاصل پور میں بلاؤں تو میری سنے گا، یا اللہ قائم پور میں بلاؤں تو سنے گا، باولپور میں بلاؤں اللہ سیاں تو میری سنے گا، بہاڑی کا چکو میں بلاؤں اللہ تو سنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے کس نے کہہ دیا؟ مسلح پہ بیٹھے گا تب سنوں گا، مسجد میں آئے گا تب سنوں گا، بیت اللہ کا لڑ پکڑے گا تب سنوں گا، تو سنانے والا بن وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ سجدے کھڑے ہوگا، کھپے ہوگا، اوپر ہوگا، نیچے ہوگا، پکارنا تیرا کام ہے۔ تو ایک مرتبہ کہے گا اللہ، میں 70 مرتبہ بندہ نہ کہہ دوں تو مجھے اپنا خدا ہی نہ کہتا۔ کسی کے دروازے پر جائے گا مانگنے کے لیے، اگر شور ہوگا کہ بچوں کو بس کرو، بچے 2 منٹ چپ کرو۔ اگر بچے کھیل ہوگے کہ بیٹا ذرا باہر جانا، تمہارے بابا سے بات کرنی ہے۔ جب مطلب کی بات ہوگی، جب ایک سوئی اختیار ہوگی تو بیوی بھی اچھی نہیں لگتی، اولاد بھی اچھی نہیں لگتی، کاروبار بھی اچھا نہیں لگتا۔
سیل ہو رہی ہے، پیسوں کی چمک دمک ہو رہی ہے، اللہ اکبر جس سے مطلب ہوتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے کونے میں لے جاتا ہے. اے میرے بندے تجھے اہل غیروں سے، اللہ اکبر میرے غیر سے تجھے مانگنے کا طریقہ ہے، میرے سے مانگنے کا طریقہ ہے کیوں نہیں؟ جل سے مانگنے کا طریقہ آ گیا وہ دے کہتا اس سے مانگو دے دیا. اے بندے وہ میرے شکوے مانگنے کا طریقہ تجھے نہیں آتا، گلے میرے کرتا ہے. یاد رکھ میں نہیں سنوں گا. اللہ اکبر اگر کسی سے مانگنے کے لیے جائے گا، بچے کی نوکری مانگنے کے لیے جائے گا، سر میں شیمپو بھی لگائے گا، صابن سے منہ بھی دھو گا، خشکی ہوگی تو لوشن کریم بھی لگائے گا، سر کے بالوں پہ حتیٰ کہ جوتی سے بھی ڈس اتارے گا، نئے چٹے کپڑے چمکدار پہن کے جائے گا، بیوی کو بھی کریم نہیں لگنے دے گا، بچے کو کہے گا نانا میں نے گودی نہیں اٹھانا، میں اس کے پاس جانا ہے. اللہ اکبر اپنے روب سے، اللہ اکبر اپنے روب سے جا کر دکھائے گا. اللہ اکبر اپنے روب کی شخصیت اپنے روب کی دکھائے گا، اپنا روب دمدمہ دکھائے گا تاکہ جانے والے کے پاس آنے والے کی کچھ قدر ہو سکے. فرمایا میرا بندہ اگر ڈیروں میں جانے کا، ایم پی ہاؤس میں جانے کا، اللہ اکبر اے بندہ اگر یونیورسٹی یونین کمیٹی کے اندر جانے کا، میونسپل کمیٹی میں جانے کا اگر تیرے پاس طریقہ تو میرے پاس طریقہ، میرے پاس آنے کا طریقہ تجھے کیوں نہیں آتا؟ اللہ میں تیرے پاس کیسے آؤں؟ فرمایا خبردار لقمہ حرام کا نہ لے کے آنا، لقمہ حلال کا لے کے آنا، لباس بھی تیرا حلال کا ہو، کردار بھی تیرا حلال کا ہو. ان آنکھوں کی دوربینوں کو بے حیائی سے بچا کے آنا، اس زبان کی تھل تھل چل چل کو جھوٹ سے بچا کے آنا، ان کانوں کو غیبت سے بچا کے آنا. اللہ رہی سے ہی کسر رہ جائے تو وضو کر کے آنا، جہاں جہاں اللہ اکبر یہ بیماریاں جائیں گی وضو کی برکت سے دور ہوگی. پھر میرے دربار میں کیا کے بیٹھ جانا. اللہ فرماتے نہ سفارش لے کے آ، نہ پیسہ لے کے آ، نہ عہدہ لے کے آ، میرے دربار میں تو عجز و انکساری لے کے آ. خبردار میرے دربار میں آ کر بیٹھنا تو یوں کر کے تیرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تاکہ ضمیروں کو پتہ لگے، غریبوں کو پتہ لگے یہ نمبردار سے نہیں مانگ رہا بلکہ نمبردار کے خدا سے مانگ رہا ہے. تیرے دھیان بھی یوں نیچے ہو، تیری منڈی بھی یوں گری بھی ہو، تیری گردن بھی یوں گری بھی ہو، تیرے ہاتھ یوں اٹھے ہوئے ہو اور تیری آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہو تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے لینے والا بندہ ہے، دینے والا خدا ہے. اللہ اکبر جو مانگ رہا ہے وہ منگتا ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ داتا ہے. اے میرا بندہ پھر میرے دربار کے اندر آ جانا، پھر یوں کر کے ہاتھ پسار لینا. آج اتنی ہونی چاہیے کہ تیری تھوڑی تیرے سینے کے ساتھ لگی ہو، ندامت اتنی ہونی چاہیے کہ تیرا میرے دربار میں نگاہ اٹھانے کو جی نہ چاہے. اللہ اکبر نگاہ اٹھی نہ ہو، نگاہ جھکی ہوئی. اے میرا بندہ پھر آ جا، درود شریف کی باڑ لگا دے، درود شریف کی باڑ لگا، پھر میری تعریف کر کے سنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کبھی اللہ اکبر یا حنان یا منان کہے، کبھی یا سلام کہے. اے میرا بندہ جتنا تیری زبان سے میری محبت کا نغمہ نکلتا جائے گا اتنا میری رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارتا جائے گا. اے میرا بندہ آنکھ میں تیرے آنسو ہو، تیرے اظہار عاجزی انکساری کا ہو، ہاتھ تیرے اٹھے ہوئے ہو، سر تیرا جھکا ہوا ہو، درود شریف کا ساتھ لائے گا، میری تعریف کرے گا. پھر اے میرا بندہ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جھولی پھیلا کے بیٹھ جانا، تجھے دینے میں مزہ آئے گا، تجھے لینے میں مزہ آئے گا، میں اللہ کو دینے میں مزہ آئے گا. اللہ اکبر. اے اللہ بڑے فرماتے ہیں اللہ مان جائے گا. اللہ اگر میرے کرتوت اس سے زیادہ بھیڑے تو نہ مانے پھر تجھے کیسے بناؤ؟ فرمایا اے میرا بندہ پھر اپنی نیکیاں گنوانا، اللہ پھر مجھے رو کے دکھانا. امید ہے اللہ مان جائے گا. اللہ تو مان جائے گا، کہاں مان جاؤں گا؟ کتنا رہوں؟ بالٹے بھر دوں؟ اللہ کتنا رہوں؟ تب تو کم سے کم بھر دوں. اللہ تجھے بنانا ہے 70 سال کے گناہ بخشوانے، اللہ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرمانا ہے. فرمایا نہیں نہیں میں عبد الحنان تھوڑی ہوں جس کی منتیں کرے گا. اللہ اکبر. میں کوئی وزیر تھوڑی جس کی منتیں کرے گا. اللہ فرمایا یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا بندے اتنا سرو کے دکھا لے کہ تیری آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو جائیں، اتنا بھی رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بنانا تیرا کام ہے. اللہ اس سے کیا ہوگا کہ بچہ جھوٹ موٹ ماں کے سامنے میاؤں میاؤں کرتا ہے، اماں جھوٹ موٹ دیکھتی ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اے بندہ جھوٹ موٹ ری کرنے لگ جانا، میری رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا. اگر پھر بھی اللہ نہ مانے تو پھر میں کیا کروں؟ علماء اکرام نے فرمایا جو اپنی نیکی ہو وہ اللہ کے آگے ظاہر کر دے. یا اللہ جون جولائی کا مہینہ تھا، 17 گھنٹے کا روزہ تھا. اللہ میری کثیر کثیر کے تھک گیا، یہاں تک میری زبان باہر نکل گئی. اللہ میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا.
डॉक्टर कहने लगे रोजा तोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन रोजा नहीं तोड़ूंगा। या अल्लाह तुझे पता है आखिरी सांसें चल रही थी, घर वाले भी परेशान थे, रोजे तक बचेगा कोई नहीं, लेकिन अल्लाह मैं सिर्फ तेरे लिए भूखा रहा। ए अल्लाह, जब पहला अल्लाह घूंट मेरे मुंह में गया तो अल्लाह मैंने तेरे नाम से लेके अल्लाह पहला घूंट मुंह में लिया। ए अल्लाह मैं इतनी देर भूखा रहा, अल्लाह तुझे पसंद आ जाए तो अल्लाह मेरी तो दुआ कबूल फरमा ले। ए अल्लाह जल्ला शानो, बारिश हो रही थी, इतना गली के अंदर पानी खड़ा था। अल्लाहु अकबर की सदा आई। और मेरे अजीजों, तुम घर के अंदर बैठे हो, रात 11 बजे चौकी अफसर का फोन आ जाए, जाओगे कि नहीं जाओगे? और मेरे प्यारों, दिल के उजाले में साहब का बॉस का फोन आ जाए, जाओगे कि नहीं जाओगे? 10 लाख रुपए का एक जगह से तुम्हें मुनाफा मिलता हो, ना भी देखोगे, ना भी देखोगे, ना बारिश देखोगे। क्या दुनिया आखिरत की कामयाबी मिलती हो तो बंदे उस वक्त सर्दी अंधेरा कहां से नजर आ जाता है। या अल्लाह, बारिश गाजिलपुर के अंदर बहुत ज्यादा हो रही थी, मालिक कायनात इतना गोडो गली के अंदर पानी खड़ा था, लेकिन अल्लाह फजर की अजान कानों में पड़ी, मैं अस्ती में सुड्डे चढ़ा के अल्लाह ने पे चढ़ा के अल्लाह मैं तेरे घर के अंदर आया। इलाहुल आलमीन, गटर का ढकना खुला था, मेरा पैर भी चला गया। अल्लाह, गली में खड्डा था, मेरा पैर भी मुड़ गया। अल्लाह, मैं तुझे राजी करने के लिए आया। इलाहुल आलमीन, मुझे पता था पड़ोस के अंदर भूख है, फलाने घर के अंदर चूल्हा ना जला। अल्लाह अकबर, उस दिन मैं अपनी फेवरेट डिश लेके आया था। ए अल्लाह, सर्दी का मौसम था, अल्लाह मैं अंडा छील के खा रहा था। ए अल्लाह, मेरे सामने से एक बच्चा उम्र का कच्चा गुजरा, और मैं कहा चाचू ये अंडा खा रहा है, मैं समझ गया मेरे ज्यादा इसको तलब है, अल्लाह मैंने उसे दे दिया। या अल्लाह, सर्दी का मौसम था, अल्लाह मैं लारी अंडे के पास से गुजरा, मेरे से ज्यादा कोई मुझे देख के ठटर रहा था, मैंने अपनी चादर उसे दे दी। खुदाए पाक की कसम, अमल तो छोटे हैं लेकिन अमल पहाड़ों जितना, अल्लाह इस पर अजर अता फरमा देगा। अल्लाह इस नेकी को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, अम्मा, अल्लाह अकबर, अल्लाह, या अल्लाह, अम्मा बीमार थे, अल्लाह मैं उनकी तीमारदारी के लिए अपनी जमा पूंजी, मैंने हज पर जाना था, मेरी माँ बीमार हो गई, मैंने सारा पैसा माँ पे खर्च कर दिया। अल्लाह तेरे घर की जुदाई को छोड़ा, अल्लाह तो कबूल फरमा ले। बहन जवान दरवाजे के ऊपर बेवा बहन आ गई और उसने हाथ जोड़ के कहा भाई तो हज पर जा रहा। मैंने कहा अल्लाह अकबर, तेरी बहन, तेरी भतीजी, तेरी भांजी के शादी के दिन रखे गए। अल्लाह अकबर, मेरे पास पैसा कोई नहीं, इज्जत का सवाल है। अल्लाह मैं मत कमरे में गया, या अल्लाह न मक्के की जुदाइयां न मदीने की जुदाइयां मेरे से बर्दाश्त हुई। बहन दरवाजे पर आ गई, वो मुझे भाई समझ के नहीं आई, बाप समझ के दरवाजे पर आई, और मुझे माँ समझ के दरवाजे पर आई। अल्लाह, मैंने उम्र के पैसे बहन की झोली में डाल दिए। अल्लाह को पसंद है तो अल्लाह मेरे अमल को कबूल फरमा ले। फरमाने किया बदला कर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला मुरावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, वो बनी इस्राइल के 3 शख्स जो सफर में जा रहे थे, रास्ते में आंधी भी आ गई, वो गार में जाके छुप गए। अचानक एक पत्थर सिरका और आकर उस गार के दरवाजे को बंद कर दिया। तीनों ने दुआ की, कबूल कोई ना हुई। वो कहने लगे चलो अपनी अपनी नेकियां रखकर अल्लाह के सामने रखकर दुआ करो। पहले ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मेरे चाचे की बेटी थी, ए मालिक कायनात, मैंने उसे किसी तरह गुनाह पर आमादा कर लिया, वो भी गुनाह पर आमादा होगी, मैं भी गुनाह पर आमादा हो गया। या अल्लाह, जब मैं उसके करीब था, जब उसके गुनाह पर काबू पा लूं तो उसके मुंह से निकला इत्तक़िल्लाह। अल्लाह, ये ऐसी बैटरी का पावर थी, ऐसा करंट था जिसका असर मेरे दिल के ऊपर हुआ। अल्लाह, गुनाहों की लज़्ज़त खत्म होगी, खशियत इलाही का खौफ मेरे दिल के ऊपर आ गया। अल्लाह, मैंने वो गुनाह छोड़ दिया। अल्लाह, अगर आपको नेकी पसंद है तो अल्लाह ये रास्ता बाहर से बना दे। हदीस में आता है हुजूर ने फरमाया कि थोड़ा सा पत्थर सरक गया, इतना सरक गया कि बाहर का उजाला अंदर के अंधेरे के अंदर आने लगा। दूसरे ने कहा या अल्लाह, मैंने घर के काम काज के लिए एक मजदूर रखा था, इलाहुल आलमीन, वो मजदूरी करते करते किसी बात में मेरे से झगड़ा करके चला गया और बगैर अपनी मजदूरी लेके चला गया, वो ना आया। उसकी जो मजदूरी बची थी, मैंने एक रेवड़, एक जानवर खरीद लिया, एक बकरी खरीद ली। अल्लाह, उसमें बरकत हुई, फिर बच्चे हो गए। या अल्लाह, करते करते एक रेवड़ बन गया। काफी अरसे के बाद, मुद्दत गुजरने के बाद उसका मेरा टाकरा हुआ और उसने कहा मेरे पास, तेरे पास मेरी मजदूरी रहती है। मैंने कहा रहती है, आजा मैं तेरी मजदूरी लूं। अल्लाह, मैं से बकरियों के बाड़े में ले आए। मैंने कहा ये तेरी मजदूरी है। कहा ना भाई, तो मेरे साथ मजाक ना कर, मेरी तो 2-4 आने दिहाड़ी थी। कहा तेरे 2-4 आने से बकरी खरीदी, अल्लाह ने उसमें इतना बरकत ना फरमा कर रेवड़ बना दिया। या अल्लाह, मैंने डंडी नहीं मारी, मैंने 2 नंबरी नहीं की। अल्लाह, मेरे जान पहचान से इनकार ना किया, सिर्फ तेरे डर से। अल्लाह, अगर ये नेकी तुझे पसंद आ जाए तो अल्लाह रास्ता बना दे। और मैं आधा रास्ता खुल गया। तीसरे ने जो दुआ की, रख ले, जब पर हाथ रख के सुनियो,
کہ یا اللہ میں جنگل سے لکڑیاں لے کے آیا کرتا تھا اور شہر کے اندر لا کے لکڑیاں بیچا کرتا تھا، جو مجھے مزدوری ملتی گھر کے اندر دال ساگ لایا کرتا اور گھر کے اندر بکریوں کا دودھ دھویا کرتا، سب سے پہلے بوڑھے ماں باپ کو میں دودھ پلایا کرتا۔ ایک دن مجھے آنے میں دیر ہو گئی، یہاں تک کہ میرے ماں باپ بھوکے ہی سو گئے، بچے میرے بیوی جاگ رہی تھی۔ اللہ میں نے آیا بکریوں کا دودھ نکالا، میری بیوی کہنے لگی اسے پلا دے، میں نے کہا نہیں نہیں، میری بیوی کہنے لگی بچوں کو پلا دے، میں نے کہا نہیں نہیں، میری بیوی کہنے لگی نہیں نہیں کوئی بات نہیں اما صبح پی لے گی، میں نے کہا نہیں نہیں۔ اللہ بچے بلک بلک کے سو گئے، بیوی بول بول کے سو گئی، میں نے سب کی برداشت کی، ساری رات میں ماں باپ کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا۔ ہے جوانوں کوئی ہمارے اندر بھی ایسا ہے کوئی اس موسم میں ماں باپ کو منہ پھلیاں چھیل کے دے دے، ہے کوئی اس موسم میں اماں کہتی بیٹے میرے سے چبائی نہیں جاتی، اماں تیرے سے چبائی نہیں جاتی، کل میرے جب حلق میں پھنسا کرتی تھی تو اپنے منہ میں توڑ کے دیا کرتی تھی، اللہ ماں میں آج میں تجھے توڑ کے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیسی انڈے چار چار کھانے والوں ہے کوئی چپکے سے جیب میں ماں کے واسطے ڈال کے لے جائے اور کوئی یخنی ماں کے لیے لے جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بچپن کا دن یاد کر جب تیری ماں تیرے ابے سے فرمائش کیا کرتی تھی، اللہ اکبر وہ مائش کی فرمائش کو پورا کر دے، ابا جان تجھے یہ پسند تھا آج یہ کھا لے، ابا تجھے یہ پسند تھا آج یہ کھا لے۔ میرے عزیز و خدا پاک کی قسم، اللہ کے نبی کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے آئے، اللہ کا پیغمبر سورہ بقرہ پڑھا رہے تھے نہیں نہیں، سورہ نساء آل عمران پڑھا رہے تھے نہیں نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے بیٹھے، آپ نے چار باتیں دین کے خلاصے میں فرمائی۔ آپ نے پڑھاؤ لوگوں سلام کو عام کرو، اپنا یا پرایا ہر ایک کو سلام کرو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، دو لڑے ہوئے میں صلح کرا دو۔ جب خدا کی مخلوق سو جائے رات کو مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کو تھوڑا سا رو کے دکھا دو، جو چار کام کر کے آئے گا آمنہ کا لال اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کی چوکٹ پار کر آ جائے گا۔ ایسا بھی یہ ہمارے حدیث طالب صاحب ہر جگہ پہنچتے ہیں، منڈی صادق گنج سے ماشاء آج کوئی ادھر ارے جزاک آ جائے دین یہ تو سکھاتا ہے قدر کرنا۔ بڑا پرانا میرا تعلق ہے الحمدللہ، جہاں دیکھو کہاں منڈی صادق گنج باول نگر سے آگے پتہ لگ گیا ہوگا ان کو اشتہار، الحمدللہ تقریباً اکثر پہنچتے ہیں باولپور کے ایریے میرے آسے تک پروگرام۔ اے اللہ اگر یہ نیکی آپ کو پسند آ جائے تو اللہ پاک غفار سے پتھر ہٹا دے، دروازے سے میرے عزیزوں پھر سارا پتھر سرک گیا، ان بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کو راستہ مل گیا۔ اللہ مان جائے گا، اگر اللہ پھر نہ مانے تو پھر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر مناؤ۔ اللہ میں کوجا میں کملا میں کمتر، میری حیثیت کوئی نہیں، تیری شان کیا، میری شان ہے کوئی نہیں، میری اوقات پانی کی بوند ہے وہ بھی گندی گندا قطرہ، اور تیری شان اللہ اکبر اللہ اکبر، زمین آسمان کا مالک تو، سورج چاند ستاروں کا مالک تو، عزت ذلت کا مالک تو۔ اتنا تو اردو میں تو کہہ سکتے ہو کہ نہیں، عربی میں نہیں آتا، پنجابی میں تو کہہ سکتے ہیں اللہ میرے کو کچھ نہیں، جو ہے وہ تیرا اور تیرے پاس سب کچھ ہے، اس کے اندر کسی کا اختیار کوئی نہیں۔ ارے اللہ اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاؤ اللہ سے مانگنا، اللہ مونگ پھلی دینے والا تو، ریبڑی دینے والا تو، ابا 10 روپے نہیں دیتا اللہ تو دیتا ہے، امی روٹی پکا کے نہیں دیتی اللہ تو دیتا ہے۔ یہ مزاج تو ماں کو بنانا چاہیے تھا۔ قاضی شریح کا جب نکاح ہوا، بیوی گھونگھٹ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے، قاضی شریح نے آ کے جب گھونگھٹ اٹھایا، بیوی کہنے لگی ایکسکیوز می آپ کی ہوں، کچی کھا پکی کھا، لیکن تھوڑی سی آپس میں کمٹمنٹ ہو جائے، آپس کے اندر بات ہو جائے۔ آج پہلا دن ہے تیرے گھر میں آئے، میرے باپ نے کان میں نصیحت کی تھی ڈولی میں جا رہی ہے جنازے سے نکلنا، جنازہ تو اسی وقت تیرے گھر سے نکلے گا جب تیرے گھر کے قواعد و ضوابط پر پورا اتروں گی، تجھے راضی کروں گی۔ بتا آج کے بعد میرے پہ کیا ذمہ داری، ماں باپ کے گھر تھی، کھلے کھالے ننگے نہالے، نہ کھایا نہ پیا نہ سویا، جب سو کے اٹھی روٹی مل گئی، کھا کے پھر سو گئی، کپڑے بدل لائے مل گئے، اللہ اکبر، اب تیرے گھر میں آئی مجھے سب کچھ کرنا پڑے گا، بتا 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 میرے پر تیری ذمہ داری کیا ہے، آپ کے کھانے کے اوقات کیا ہے، قاضی شریح اس کا منہ دیکھے بھی تو پہلی رات ہے، پھر دوسری بات یہ بتا آپ کپڑے ہفتے میں کتنی مرتبہ بدلتے ہو، تیسری بات یہ آپ کی خدمت کرنی پڑے گی، روٹی پانی چولہا تیرا کہ تیرے ماں باپ کا کتنا افراد ہے گن کے بنا دے تاکہ کسی کی شکایت نہ ہو، مجھے یہ بتا روٹی اپنی مرضی سے پکاؤں یا تیری مرضی سے۔ قاضی صاحب اس کا منہ دیکھ رہے، قاضی شریح کو کہنے لگے جی پھر میری بھی تھوڑی سن لو، اپنے گھر میں آئی تھی، جب بھوک لگی کھا لی، جب پیاس لگی پی لیا،
تیرے گھر میں اپنی مرضی سے کھا سکتی ہوں، تیری اجازت لینی پڑے گی۔ اگر مجھے تیری غیر موجودگی میں بھوک لگے تو تیری غیر موجودگی میں کھانا کھا لوں یا تیرے آنے کا انتظار کرو؟ بتا، اگر میری کوئی پسند کی چیز اپنی مرضی سے پکاؤں گے تجھے پوچھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، صابن تیرا، پانی تیرا، گھر کے ساری چیزیں تیری۔ بتا مجھے ہفتے میں کپڑے بدلنے کی کس وقت اجازت ہے؟ بتا جو عبادت ریاضت کروں گی اس میں بھی تیری اجازت لینی پڑے گی۔ اگلی سن، فرمایا تو سفر پر گیا ہو اور میرے اماں ابا دروازے پر آ جائیں، بتا اجازت لے کے گھر کی چوکھٹ پار کراؤں یا بغیر اجازت کے گھر میں بلا لو؟ چوتھی بات، اے قاضی صاحب بتا، اللہ اکبر، اگر میرے ماں باپ میں سے کوئی مر جائے، مجھے اطلاع ملے اور تو نظر نہ آئے، بتا تیری مرضی کے بغیر ماں باپ کا چہرہ دیکھ کے آ سکتی ہو کہ نہیں آ سکتی ہو؟ قاضی صاحب کو جب ساری باتیں سنائی، قاضی شرح کا دھیان نیچے، سر نیچے، بیوی نے یوں گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا، قاضی صاحب شرح بچوں کی طرح ہچکیوں کے ساتھ رو رہے ہیں اور آپ کے آنسو آپ کی داڑھی کو در کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب اللہ اکبر، سوری، کوئی ایسی بات کر دی تو مجھے آپ معاف کر دو۔ فرمایا نہیں نہیں، بتا یہ کلاس ہے، یہ پیریڈ، یہ جماعتیں کہاں سے بڑھ کے آئی؟ کون سی یونیورسٹی میں، کون سے کالج سے تربیت لے کے آئی؟ بتا تیرا استاد کون تھا؟ انگلی پکڑ کر چلانے والا کون تھا؟ روکے کہنے میں انگلی پکڑ کر مکتب میں چھوڑنے والا باپ تھا، اور گود اور مدرسے کا نام گود تھا، استاد کا نام استانی تھا۔ یہ ساری کی ساری باتیں میری ماں نے مجھے سکھائی ہیں۔ قاضی شریح یوں کر کے بیوی کے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے، یا تو بیوی منہ دکھائی مانگتی ہے یا تو تیرا دکھائی جورو مانگے۔ قاضی صاحب یہ جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے۔ پھر میں اللہ اکبر، تجھے ہاتھ بات میں لگاؤں گا جس ماں نے تجھے ایسا بہترین سے گفٹ بنایا، بتا صبح اس وقت صبح کس وقت اس ماں کے مجھے چہرے کا دیدار کرائے گی جس نے اللہ اکبر تیری جیسی عورت کو بھیج کر میرے گھر کو جنت بنا دیا۔ یہ تو ماں کو سکھانا چاہیے تھا، سجے ہاتھ سے کھانا، بڑے بڑے لقمے۔ اللہ کی قسم قاری صاحب، میں ڈنڈے مارا کرتی تھی، پنکھے کی ڈنڈیاں مارا کرتی تھی، کان میں روڑا کرتی تھی، بڑا لقمہ کیوں کھایا؟ حلق سے نکوالا کرتی تھی، چھوٹا چھوٹا کر کے کھا، چبا چبا کے کھا، جانوروں کی طرح کیوں کھا رہے؟ اوے میرے بابو جتنے حاصل پور والے بیٹھے ہو، ایمانداری سے بتاؤ، آج سے 20-25 سال پہلے کیا تیرے میرے گھر میں کھڑے ہو کے کھانا تھا؟ جرت نہیں ہوا کرتی تھی، جرت نہیں ہوا کرتی تھی کھڑے ہو کے کپڑے پہن لے میرے عزیزو، اللہ اکبر میرے عزیزو، جرت نہیں ہوا کرتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی با حیا ہوا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر میرے عزیزو اس وقت باتھ روم میں کھڑیاں ہوا کرتی تھی، کھڑیوں میں سے چھوٹے چھوٹے بچے اگر ننگے، ہائے اللہ مارے گا، بچے ڈر کے باہر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اب تو باپ کے سامنے بیٹی ننگی کھڑی ہے اور ماں کے سامنے بیٹا ننگا کھڑا ہے۔ اور لوگوں، ڈالر اور پیسہ تو ہمارے گھر میں آ گیا، لیکن غیرت پتہ نہیں ہمارے گھر سے کہاں چلی گئی۔ وہ لوگوں اللہ اکبر، پہلے گھروں سے کچرا نکال کے ڈسٹ بن میں ڈالا کرتے تھے، اب تو غیرت کے جنازے پتہ نہیں کون نکال کے لے گیا، اور غیرت کے جنازے پتہ نہیں کس نے پڑھ کے غیرت کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ خدا کے وعدے، مال تو ملے گا اللہ کا وعدہ، روزی تو ملے گی اللہ کا وعدہ، روٹی تو ملے گی اللہ کا وعدہ، کپڑا لتا ملے گا اللہ کا وعدہ۔ وہ اللہ سے نصیبیں مانگ لو، اللہ سے غیرتیں مانگ لو، اللہ سے حیا مانگ لو۔ خدا پاک کی قسم یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور تحفہ کارکردگی کے اوپر ملتا ہے۔ تم نبی والی زندگی کے اندر ہیرو بن جاؤ، خدا اپنی رحمتوں کو تمہارے میرے اوپر لٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب انسان کی نیکی پر بھی نہ مانے تو اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس روزہ اللہ ایک اور چکر لگایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی میرے بچے کو توبہ اللہ کرا دو، میرا بچہ نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا لیا میں اسے سمجھاؤں گا بجھاؤں گا، لیکن بچہ جب باہر نہیں آیا کرتا تھا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بھی کاوڑ چڑھ گئی، آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا نہ آئیو، وہ تو بچہ تیرے ساتھ مذاق کرے تو میرے ساتھ آ کے مذاق کرے، میری علمی مشغولیت کو تو پریشان کرتی ہے۔ ایک دن بچہ نے ماں کو سچے دل سے کہا ماں آج بلا لا، مشکل لگتا ہے یہ رات میری گھر کے اندر گزرے، یہ قبر کے اندر گزرے۔ اماں موت کے ساتھ نظر آ گئے، اماں دوڑی دوڑی جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی، حسن بصری آج نیند سے بے آرام ہو جا اور میرے بچے کو آ کر کلمے پڑھا دے، توبہ کروا دے۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو تیرا بچہ تو روزانہ ڈھونگ رچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں مایوس ہو کے واپس آئی، بچے نے ماں کے مایوسی والے چہرے کو دیکھ کر اپنے پاس بلایا کہ اماں ہوں اسی قابل کہ اب نیک لوگوں نے بھی میرے پاس آنا چھوڑ دیا، اماں جان چل سب چھوڑ دیں تو مجھے نہ چھوڑنا۔ اماں کہنے لگی بلا ماں کوئی بھی اپنے بچے سے دور ہو سکتی ہے، بلا نخن بھی ماں سے علیحدہ ہو سکتا ہے، بتا کہ اماں ساری زندگی تجھے ستایا، آخری میری خواہش پوری کر دے گی۔ اماں کہنے لگی میرے لال
حال بول کیا خواہش ہے؟ 3 اپنی خواہشیں کی کہ اماں جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کے رسی بنا لینا اور بل دے کے میرے گلے میں ڈالنا، گھر کے بیڑے میں مجھے گھسیٹنا اور کہنا ہے اللہ یہ تیرا نافرمان ہے، اس کی سزا اماں اسے دے رہی ہے، کیا پتا اللہ کو میرے پہ ترس آ جائے، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اے اماں جان ایک کام اور کریو، اے اماں دن کے اجالے میں میرا جنازہ نہ اٹھانا، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا، دن کے اجالے میں اگر میرا جنازہ اٹھائے میری چرپائی پہ کسی کی انگلی اٹھ گئی اماں غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اے اماں میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے میں خدا کا نافرمان ہو کے جاؤں، اماں یہ بات پردے کے اندر رہنے دے، کیا پتا میرے اللہ کو کس وقت میرے پہ ترس آ جائے۔ تیسری بات کی، پھر ذرا کلیجے کو ذرا چھام کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، ماما ٹھنڈیاں چھاواں بابو جی تیرے بیوی تو 3 مہینے پہلے چلی گئی، اللہ کی قسم، اور میرے بھائی وکالت میں عدالت میں گھر میں مکان میں تجھے دنیا کا پون ڈالنا نظر آیا، لیکن دعائیں دینے والی ماں ہی نظر نہیں آئی۔ باپ سراندے تاج ہوندے، اب تو سر کی جو ہے باپ تاج کا جو ہر وقت کاٹتی ہے، کیونکہ باپ ہر برائی میں منع کرتا ہے، لیکن پتر کو وہ جو لگتی ہے، پتر کو عذاب لگتا ہے۔ اور میرے پترا دو تحفے اللہ کے ساری نعمتوں میں بڑی نعمتیں، ایمان کی دولت کے بعد دو تحفے اللہ کے ہاں بڑے قدر و منزلت والے، ایک تحفہ باپ کا، ایک تحفہ ماں کا، ان تحفوں کو ضائع کر کے دیکھ لے، خدا پاک کی قسم تجھے دنیا تنگ نظر آئے گی، ان تحفوں کے ساتھ زندگی گزار لے تجھے دنیا خوشحال نظر آئے گی۔ کہ اماں ایک کام کر، مجھے نہیں پتا عورتوں کا قبرستان میں جانا یا آنا چاہیے یا نہیں چاہیے، لیکن اماں ایک کام میرے پہ کرنا۔ اماں کہنے لگی کیا کام؟ کہ اماں جب مجھے نلا دو، غسل دلا دو، کفن پہنا دو، جنازے پڑھ لو، قبرستان دفنا دو، لوگ مجھے دفنا کے واپس آ جائیں، اماں تجھے قبرستان کا رستہ آوے، کہاں آوے؟ اماں کیا رات کے اندھیرے میں میری خواہش پہ قبرستان آ سکتی ہے؟ کہاں آ سکتی ہوں؟ کہ اماں اللہ اکبر مجھے نہیں پتا، اماں بس ایک کام کریو، جب مجھے دفنا دیو تو چپکے سے اماں میری قبر پر آ کر بیٹھ جائیو، میرے سرانے بیٹھ کے یوں کر کے دامن پھیلا دینا، کہہ دینا اے اللہ ہے تو نکما، اے اللہ ہے تو نکما، لیکن جاتے ہوئے اللہ یہ آجزی انکساری دکھا کے چلا گیا، ندامت سے رو کے چلا گیا، اللہ میں اس کی گواہ بن کر آئی، اللہ میرے قدموں پر رحم فرما، اللہ اس کے قبر کے عذاب کو ختم کر دے، بس یہ آخری سانسیں تھی۔ ادھر میرے ماں نے یوں کر کے ہاں کی، ادھر اللہ اکبر جوان کی آنکھیں بند ہو گئی، اللہ اکبر۔ میرے پیارو دیکھو کون مرا دفن ہوگا پھر ماں جائے گی، واہ 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 واہ، اللہ کو اس کی ندامت پر رونا اتنا پسند آیا، اماں نے پہلی شرط پوری کی، اپنے گلے سے یوں کر کے دوپٹہ اتارا اور اتار کر بچے کے گلے میں ڈالا، گھر کے کونے سے آواز آئی، نہ دوپٹہ اس کے سر کے گلے میں ڈال، تجھے کس نے کہہ دیا یہ گناہگار ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو آخری وقت میں ایسا رو کے گیا، اس کے رونے پر خدا نے دنیا کے اندر صلح کا پیغام بھیج دیا، جاتے ہوئے اللہ کو راضی کر گیا۔ گر جوانی توبہ کردم شہوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار، اللہ نے ہن موقع دیتا، جوانی کے سجدوں سے تھرموس بھر لو، بڑھاپے کے سجدوں سے تھرموس بھر لو، کیا پتا فضل فرمائے نہ فرمائے، آج جوانی کا ایک آنسو نکال کے دیکھ لو، خدا کی قسم بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے آج میرے عزیزوں، بھائی قدیر کامران کے والد محترم کے لیے یا امیر کامران ان کی والدہ محترمہ کے لیے، آج میرے عزیزوں خدا کو رو کے دکھا دے، کیا پتا اس کی مغفرت کے صدقے اللہ آپ کی میری بھی مغفرت فرما دے۔ آج میرے عزیزوں اللہ اکبر، آج درود شریف پڑھ کر آج خود توبہ کر کے دکھا دے، یقین جانو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ہم جیسے جھوٹوں کی اللہ لاج رکھتے ہیں، جب اللہ توبہ کے ساتھ اللہ کو منا کے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ سچوں کی کیوں لاج نہ رکھے گا؟ تو میرے ساتھ سارے مل کے سارے پڑھ لیجئے، پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ مل کے کہیں یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، شرک سے، بدعت سے، رسومات سے، سود سے، جھوٹ سے، بدکاری سے، بدفعلی سے،
اے اللہ نماز چھوڑنے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے اور سارے گناہوں سے 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، سر کے بال سے لے کر پیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے۔ حضرت قاری یاسین صاحب دعا فرمائیں گے، اس سے پہلے 1 منٹ کے لیے رفیق سفر ہے حافظ زبیر احمد صدیقی شاہ صاحب بھی ہیں، یہ دعا کے لیے یہ نعت کے کچھ اشعار پڑھیں گے، یہ اللہ کی ہم پڑھیں گے، آپ حضرات محبت فرمانا۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت قاری یاسین صاحب بزرگ ہیں، بڑی نسبتوں کے مالک ہیں، یہ دعا فرمائیں گے، اللہ یہاں آنا سب کا قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شبیر الرحمان اسٹوڈیو یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب۔